الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاز المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نذر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نسحتها في نفسه وماله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں نکاح کی ضرورت، فضیلت، اہمیت سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنی ہیں. نکاح جنت سے چلا ہے اور نکاح جنت میں بھی رہے گا. جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی نکاح کی تاریخ پرانی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ان کی رفاقت کے لیے ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور اسی کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا. تو اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو اکیلا نہیں رکھا، بلکہ جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ حضرت حوا کے ساتھ رکھا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح فرمایا. اور ویسے جوڑا جوڑا ہونا یہ مخلوق کی فطرت ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، لیکن انسان کے لیے بطور خاص اللہ تعالی نے نکاح کو ایک بڑی نعمت قرار دیا. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالی نے نکاح کو قرار دیا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ نے نیک بیوی بتائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیک بیوی بتائی ہے. نیک بیوی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. حضور علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح فرمایا. الدنیا متاع، اور ایک روایت میں ہے الدنیا کلھا متاع،
دنیا ساری کی ساری نفع کا سامان ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا میں جو برتنے کا فائدہ حاصل کرنے کا سامان ہے اس میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے، نیک گھر والی ہے. تو نیک بیوی پوری دنیا میں سب سے بہترین نعمت قرار دی گئی ہے، اور اللہ تعالی نے سکون کا ذریعہ بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. قیامت کی اور روز محشر کے واقع ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اللہ نے بہت سی نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم، تمہیں میں سے، ازواجا، جوڑے جوڑے، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں پیدا کی. بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان کے واسطے سے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے لیے بیویاں بنائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو. شادی سکون کا ذریعہ ہے، نکاح سکون کا ذریعہ، نکاح اور بیوی اطمینان کا ذریعہ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت بھی پیدا فرمایا، رحمت کو بھی پیدا فرمایا. مفسرین نے اس کی دو تفسیریں لکھی ہیں. پہلی تفسیر، نکاح کی برکت سے مودت، میاں اور بیوی میں مودت قائم ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. تو نکاح ذریعہ ہے مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے لیے حلال ہونے کا. ورحمہ، اور رحمہ سے مراد اولاد ہے. نکاح کو اللہ نے اولاد کا ذریعہ بنایا ہے، اولاد ذریعہ رحمت ہے، تو اللہ نے رحمت کا لفظ بول کر اولاد مراد لیا. اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان بڑوں کے لیے مودت قائم کر دی، محبت قائم کر دی، اور چھوٹوں کے لیے رحمت اور شفقت پیدا کر دی. نکاح ہو گیا، بڑوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. یہ نکاح کا کی برکات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بتائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اللہ تعالی نے تم میں سے تمہارے لیے بیویوں کا انتخاب کیا، اور تمہاری بیویوں سے اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی. کون سی نعمتیں؟ بنین وحفدا، تمہیں بیٹے بھی دیے، اور بیٹوں کے بعد پھر پوتے بھی دیے، اولاد بھی عطا کی، اولاد کی اولاد بھی عطا کی. ورزقکم من الطیبات، تمہیں اللہ نے طیبات، پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا فرمایا. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا،
بیوی کا مل جانا اللہ کی نعمت. اور پھر وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا، بیٹوں کا مل جانا بھی اللہ کی نعمت. وَحَفَدَا، پھر بیٹوں کے بعد اولاد کی اولاد ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت. نکاح اولاد کا ذریعہ ہے. نمبر 1 نکاح سکون کا ذریعہ ہے. نمبر 2 نکاح اولاد کا ذریعہ ہے. اور اولاد جہاں دنیا میں انسان کا سہارا ہے، وہاں اولاد انسان کے نام باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اولاد مانگو کہ اولاد تمہارے نام کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. جس کی اولاد کوئی نہ ہو اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور جس کی اولاد ہے اس کا نام زندہ ہے. نسلیں کہتی ہیں ہم فلاں کی نسل میں سے ہیں، ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، حضرت غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ پچھلوں میں میرے تذکرے کو باقی رکھ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، بعد میں آنے والوں میں میرا پروردگار میرا تذکرہ باقی رکھنا. تو نکاح سے اولاد ہوئی، اور اولاد تذکرے کی اور نام کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اس لیے بھی نکاح بڑی عجیب چیز ہے، شادی بڑی عجیب چیز ہے. نمبر 2 یہ جو اولاد ہے دعا کا ذریعہ ہے. زندگی میں بھی دعا کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد بھی دعا کا ذریعہ ہے. زندگی میں انسان دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے. قرآن کریم میں دعاؤں، والدین کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپنوں سے پالا پوسا، مجھ پہ رحم کیا، تو ان پہ رحم فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرا پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے. ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. جو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں ان کی اولادیں بھی انہیں بھول جاتے ہیں. نہ زندگی میں بھولو نہ ان کی مرنے کے بعد بھولو. افسوس یہ ہے کہ ماں باپ جاتے ہیں تو رونا دھونا ہوتا ہے، چند دن بعد قبر پہ بھی ہم نہیں جاتے. حالانکہ شریعت میں قبر میں جانے کی ترغیب ہے، قبرستان جاؤ، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو. اب وہ نہیں رہے تو ان کی قبر تو ہے، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرو. سجدے نہ کرو، منتیں نہ مانو، قبر والوں سے مانگو نہیں، اللہ سے مانگو. قبر والوں کے لیے بھی اللہ سے مانگو. السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یغفر اللہ لنا ولکم. قبرستان جانے کی دعا ہے. ایمان والو، اس گھر میں رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو.
اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو نکاح اولاد کا ذریعہ، اور اولاد ماں باپ کی دعا کا ذریعہ۔ زندگی میں بھی والدین کے لیے دعائیں ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی سارے عمل ختم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3۔ آدمی مر گیا، اس کے 3 عمل باقی ہیں۔ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد دعا کرتی ہے، مرنے والے کو مرنے کے بعد پہنچتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اس کا فائدہ مرنے والا اٹھاتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے اعمال کم ہوں گے، قیامت میں اعمال تلیں گے، لیکن اچانک اس کے اعمال کے ترازو میں بادل کی طرح کی کوئی چیز لا کر ڈال دی جائے گی، اس سے اس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو کے پوچھے گا پروردگار یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ ثواب ہے جو تیرے بعد تیرے پسماندگان نے تیرے لیے کیا تھا۔ لیکن کرو سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق، بدعات نہ کرو۔ چونکہ یہ نکاح کا موضوع ہے، اس لیے میں ایصال ثواب کے موضوع کو آئندہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کسی موقع پہ بیان کروں گا اور کرتا رہتا ہوں کہ ایصال ثواب کیسے کیا جائے۔ آج ایصال ثواب میں ریا، دکھلاوا، دھوکہ، اور ایصال ثواب میں بدعات، رسومات، کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ نہ اس کو ہوتا ہے، جب اس کو نہیں ہوتا تو میت کو کہاں پہنچتا ہے؟ پیسے برباد کرتے ہو۔ کبھی مشورہ بھی کر لیا کرو کہ ایصال ثواب کیسے کرنا ہے۔ ویسے ہم پر اعتماد ہے، جمعے ہمارے پیچھے پڑتے ہو لیکن ہماری بات نہیں مانتے۔ فوتیدگی ہو گئی، اس مولوی کو بلا لیا 50,000 دے دیے، اس مولوی کو بلا لیا 20,000 دے دیے، بس ایک رسم ہے پوری ہو جائے۔ کرتے رہو رسمیں، رسموں پہ جنت نہیں ملنی، رسموں پہ رب نے راضی نہیں ہونا، رسموں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہیں کرنی۔ یہ سب کچھ ملے گا اللہ کے نبی کے طریقے سے۔ حضور گلے لگائیں گے جب اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرو گے۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اتباع نفس کا نام نہیں ہے، دین اتباع شریعت کا نام ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے، دین حضور علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی سنتوں پہ چلنے کا نام ہے۔ منمانیوں کا نام دین نہیں ہے، رنگینیوں کا نام دین نہیں ہے، برادری کے رواجوں کا نام دین نہیں ہے، اتباع سنت کا نام دین ہے۔ حضور نے جس طریقے پہ امت کو ڈالا اس طریقے پہ چلو گے تو کامیابی ہے، اور اگر حضور کے طریقے سے ہٹو گے تو ناکامی ہی ناکامی۔ نیک اولاد دعا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بہن ام المؤمنین ہماری اماں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، دیکھو کتنا خوبصورت عمل ہے نکاح کہ حضور نے 11 نکاح فرمائے، اور اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں ہر نبی نے نکاح کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے ان کو بیویاں بھی دیں، وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو ذریت اور اولاد بھی عطا کی۔ تو حضور کی گھر والی ہیں، حضرت عمر کی لخت جگر ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ۔
سیدہ حفصہ نے اپنے بھائی کو سمجھایا، بھائی شادی کر لو۔ کیوں؟ فرمائش بیٹا شادی کرو، شادی کرو گے اولاد ہوگی، اور اولاد جب تک زندہ ہو فرما برداری کرے گی، جب فوت ہو جاؤ گے تو دعا کرے گی۔ تو نکاح دعاؤں کا ذریعہ ہے، نکاح دعاؤں کا ذریعہ ہو گیا، نام روشن رہنے کا ذریعہ ہوا۔ اور نکاح رزق کا بھی ذریعہ ہے، یاد رکھو، نکاح رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کرو، تم کرو، ماں باپ کرو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لڑکے لڑکیاں خود نہ کرتے پھرے نکاح۔ آج بڑی بے حیائی کا دور آ گیا ہے، لڑکیاں خود اپنے نکاح کرتے پھرتی ہیں، ماں باپ پر اعتبار کوئی نہیں۔ کورٹ میرج ہو رہی ہے، سال سال بعد پتہ چلتا ہے، 2 سال پتہ چلتا ہے لڑکی کی تو شادی ہو گئی ہے، گھروں سے نکل جاتی ہیں، ماں باپ کو رسوا اور ذلیل اور خوار کر کے۔ اللہ ایسی اولاد کو، ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے، آمین کو۔ حضور نے دعا کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، پروردگار ایسے بچے سے بچانا جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ تو یہ تو وبال ہے، ایسی اولاد ماں باپ کو رسوا کر دینے والی، ماں باپ کو بدنام کر دینے والی، ماں باپ پر اعتبار نہ کرنے والی۔ اور جو ماں باپ کو رسوا کرے، جو بچہ وہ کبھی سکھ کی زندگی گزار نہیں سکتی۔ اس نے ماں باپ کو دھوکہ دیا، اس کو کوئی دھوکہ دے گا؟ یہ جس کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے وہ اس کو دھوکہ دے گا، وہ مارے گا کک اور اس کو پوچھے گا بھی نہیں۔ اس لیے حیا اور شرم کو آج مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ حیا اور شرم کو باقی رکھو۔ اللہ نے ڈائریکٹ یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر غیر کفر میں نکاح کرتی ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک ماں باپ اجازت نہ دے۔ زنا کرتی پھرتی ہیں۔ یہ میرا پیغام دو ان بچیوں کو، پڑھاؤ ان کو، دین تو پڑھاتے نہیں ہو۔ اللہ کہتے ہیں ماں باپ کرو، اور ماں باپ بھی فکر کرے۔ بعض ایسے ٹھنڈے یخ بستہ 30 سال کا بیٹا ہو گیا، باپ کو پرواہی کوئی نہیں، 30 سال کی بچی ہو گئی، پرواہی کوئی نہیں، کمائی کے چکر میں ابھی کچھ اور کما لے۔ نہیں، بچوں کو امتحان میں نہ ڈالو، بر وقت شادیاں کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کرو، ان میں سے جو نیک لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہیں، اگر یہ غریب ہیں، پرواہ نہ کرو۔ یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دیں گے، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے، یہ جن کی تم شادی کر رہے ہو، غنا کا ذریعہ ہوں گے، اور
یہ بچے رزق کا ذریعہ ہیں، اولاد کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی میرا رب مدد کیا کرتا ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو قرضہ لے یرید الادا، اس کا قرض واپس کرنے کا ارادہ ہو، اللہ مدد کرتا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ بدنیت ہو جائے تو الگ بات ہے۔ آج کل تو اکثر لوگ لیتے اس لیے ہیں کھا جانا ہے، ہڑپ کر جانا ہے، پرایا مال ہڑپ کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ، اللہ کی قسم یہ معاف نہیں ہوتے۔ کل نیکیاں دینی پڑیں گی، حاجی صاحب کو حج دینا پڑے گا، عمرہ کرنے والے کو اپنا عمرہ دینا پڑے گا، خیرات کرنے والے کو اپنی خیراتیں دینی پڑیں گی، دوسرے کے گناہ لینے پڑیں گے اگر دنیا میں حق ادا نہ کیا، قرض ادا نہ کیا۔ مجاہد کی اللہ مدد کرتا ہے، جو حق دینے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ دولہا، وہ نکاح کرنے والا جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں، اس کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے التمسوا الغنا فی النکاح، التمسوا الغنا فی النکاح، بابا دولت کو نکاح میں تلاش کرو، مالداری کو نکاح میں تلاش کرو، غنا کو نکاح میں تلاش کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے التمسوا الغنا فی الباء، غنا کو تلاش کرو نکاح کے اندر، شادی کے اندر۔ تو نکاح غنا کا بھی ذریعہ ہے، نکاح اولاد کا بھی ذریعہ ہے، اور اولاد دعا کا ذریعہ ہے، اور اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اولاد زندہ رہ جائے، آدمی مر جائے دعا کرتی ہے، اور اگر اولاد پہلے مر جائے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بچے، ایک روایت میں 2 بچے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ اپنے ماں باپ اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا بچہ فوت ہو گیا وہ اپنے باپ کو روز محشر لپٹ جائے گا، اور لپٹ کر اس کو گھسیٹے گا، اور گھسیٹ کر کے اس وقت تک آرام نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو وہ جنت میں نہ پہنچا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، جب کسی کا بچہ فوت ہو جائے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ هل قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کو کا روح لے لیا، اس کی روح قبض کر لی، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں جی رب العالمین، ہم نے آپ کے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا، اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں ماذا قال عبدی، بتاؤ میرے بندے نے کہا کیا تھا؟
اتنے بڑے صدمے پہ جب اس کا بیٹا فوت ہوا، اس کی بیٹی فوت ہوئی، اس نے کہا کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں استرجع و حمیدہ، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس نے آپ کی حمد و ثنا کی، بے صبری نہیں کی، صبر کیا، اور آپ کی حمد و ثنا کی، آپ کی تعریف کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا، اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا، اس نے پھر بھی میری حمد کی، اس نے پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تم گواہ ہو جاؤ۔ میرا حکم ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ یقال لہ بیت الحمد، اس کے لیے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل بنا دو اور اس محل کا نام رکھ دو بیت الحمد، اور یہ عطا کر دو میرے اس بندے کو جس کا بچہ دنیا میں فوت ہو گیا اور اس نے میری حمد کی، صبر کیا، انا للہ پڑھا، یہ گھر اس کو عطا کر دو۔ او لوگو، یہ جو جنت ملی ہے یہ بچے کی وجہ سے ملی ہے، اور بچہ نکاح کی وجہ سے ملا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی کو قرار دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت ایسا مال بتا دیں جسے جمع کرنا جائز ہو، اکٹھا کرنا جائز ہو، سونا چاندی مال دولت، اس کو تو جمع کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہیں بھئی، یہ تو پرانے ریٹ ہے، اس کو تو جمع کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی ایسا خزانہ بتا دیں جس کو ہم جمع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں، فرمایا 3 چیزیں اپنے پاس سمیٹ لو، خاطر جمع کر لو 3 چیزوں کی۔ نمبر 1 لسانن ذاکرا، نمبر 2 وقلبن شاکرا، نمبر 3 وزوجتن معینتن، وزوجتن معینتن علی ایمانہ۔ 3 چیزیں، ایک ذکر کرنے والی زبان اللہ سے لے لو، نمبر 2 شکر کرنے والا دل اللہ سے لے لو، نمبر 3 ایمان والی بیوی لے لو جو ایمان میں، اعمال میں، نیکیوں میں تمہاری مدد کرے۔ یہ نہ جو ڈاڑھیا منواوے آگے ہوں شادی تھی گئی ہوں ڈاڑھی منوا چاہتے کو سونے نہیں لگی پھٹتے تھے ڈاؤ، یہی منوائی ودے خسرت دنیا والآخرہ، دوئیں دوزخ دبال۔ اچھا بھلا نماز پڑھتا تھا، شادی ہوتی گئی، نماز ختم نہ۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ، وہ نیک بیوی، ایمان والی بیوی جو ایمان میں، اعمال میں مدد کرے، یہ وہ خزانہ ہے جس خزانے کو مومن اختیار کر لے، جو خزانہ مومن اپنے پاس جمع کر لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں۔ المرأة الصالحة الطیب والمرأة الصالحة وقرة عینی فی الصلاة۔ ہمارے آقا کی چوائس 3 چیزیں، الطیب خوشبو لگانا، حضور کو خوشبو لگانا پسند تھا۔ حضور کی سنت ہے جمعے کے دن خوشبو لگا کے آؤ، پیسے خرچ کرو، خوشبو پر خریدا کرو۔ آج ہم لاکھوں روپے اسراف پر اڑاتے ہیں، خوشبو نہیں لیتے۔ ہاں تمہاری بیگمات ہزاروں روپے کے میک اپ لیتی ہیں،
اور کوئی تو اپنے لیے بھی میک اپ لے لیا کر، تیری میک اپ خوشبو ہے۔ ہاں میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا ہے مرد اور عورت کے میک اپ میں فرق ہے۔ طیب الرجل ما خفی لونها وظہر ریحها وطیب المرأة ما ظہر لونها وخفی ریحها۔ حضور نے ایک ایک بات سمجھائی ہے۔ مرد کی خوشبو یہ ہے کلر نہ ہو، خوشبو مہکے، عود لگاؤ، مشک لگاؤ، گلاب لگاؤ، حجر اسود لگاؤ، جو مرضی ہے خوشبو لگاؤ، کلر نظر نہیں آنا چاہیے، خوشبو مہکنی چاہیے۔ پتہ چلے کہ حاجی صاحب جمعے پہ آیا ہے، خان صاحب جمعے پہ آیا ہے، ملک صاحب جمعے پہ آیا ہے، عید پہ آیا ہے، خوشبو لگا کے آؤ۔ اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ وطیب المرأة ما ظہر لونها، کلر اس کا ظاہر ہو۔ وہ اپنا میک اپ کر سکتی ہے شوہر کے لیے، بازار کے لیے نہیں، مزار کے لیے نہیں۔ ہوں تو گھر جی میں بدن تھیاں جی میں چوڑیاں رننا ہوں تے جیلے بازار ونے ول دیکھو شد کی میں تیار تھی کہ میں نہیں پئی ول نال میل ہی ہوئے تھا۔ یہ جہالت ہے۔ وطیب المرأة ما ظہر لونها وخفی ریحها، عورت کی خوشبو یہ ہے ما ظہر لونها، کلر تو اس کا ظاہر ہو، خوشبو نہ مہکے۔ یہ پرفیوم شرفیوم لگا کر عورت کو باہر گھر سے جانا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو مہک رہی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ اور ایک روایت میں تو صاف فرما دیا وہ بدکارہ ہے، وہ بدکارہ ہے، وہ بدکارہ ہے، جب تک کہ واپس آ کر اس خوشبو کو دھو نہ دے۔ ایک روایت میں آتا ہے غسل نہ کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوبصورت احکامات عطا کی، نکاح سے متعلق خوبصورت احکامات عطا کی۔ یہ شریعت کا خوبصورت حکم ہے۔ غنا کا بھی ذریعہ، مالداری کا بھی ذریعہ، اور یہ نکاح ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔ صاف حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالی نیک بیوی دے دے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، وہ باقی آدھے کی فکر کرے، وہ باقی آدھے کی فکر کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے، کفر کے زمانے میں بے حیائی کے کئی نکاح تھے۔ پہلا نکاح تو ایسے تھا جیسے آج تک زندہ ہے، اسلام والا نکاح۔ یہ نکاح جنت سے چلا ہے، جنت تک رہے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی حضرت حوا سے جنت میں ہوئی تھی، اور جنت میں اللہ بیویاں دیں گے، یہ سردار ہوگی، 70 اور بھی حوریں ہوں گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کو جاری رکھا ہے۔ اس طریقے سے بھی نکاح ہوتا تھا جاہلیت میں۔ ایک اور نکاح ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے نکاح استبضاع۔ یہ بڑا بے غیرتی کا نکاح تھا۔ کوئی شخص چاہتا کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت پیدا ہو، بچہ خوبصورت ہو، بہادر ہو اور اعلیٰ اوصاف کا حامل ہو، تو اس کی بیوی جب ایام سے فارغ ہوتی تھی
تو وہ خود اپنی بیوی کو پکڑ کر ایسے کسی شخص کے گھر میں چھوڑ آتا تھا، اس کے پاس چھوڑ آتا تھا جس کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے، بڑا اعلیٰ اوصاف کا حامل ہے، اور یہ اس کی بیوی اس کے گھر ٹھہرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھہری رہتی حتیٰ کہ اس کو حمل ہو جاتا، اور جب حمل ہو جاتا پھر یہ اس کو لے آتا، اب بچہ پیدا ہوتا، خوبصورت بچہ پیدا ہوتا، یہ خود تو خوبصورت ہے نہیں، کسی اور سے خوبصورت بچہ لے لیا، ایک یہ بے غیرتی کا نکاح ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 3، جاہلیت میں ایک نکاح یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک عورت بدکارہ ہوتی تھی، اس کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، منہ کالا کرتے رہتے تھے، اور وہ نوٹ کرتی رہتی تھی، اسے حمل ہو جاتا تھا، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو دیکھ کر ایک کو بلاتی تھی اور بلا کے کہہ دیتی تھی کہ میاں یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو انکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ قبول کرتا، ٹھیک ہے جی میرا بیٹا ہے، اس کا نسب اس سے ثابت ہو جاتا، یہ اس کا وارث بنتا تھا۔ یہ تیسرا نکاح۔ اور چوتھا نکاح جاہلیت میں، کفر میں یوں ہوا کرتا تھا کہ بعض پیشہ ور عورتیں ہوتی تھیں بدکارہ، جن کے گھروں پہ جھنڈے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ جھنڈے اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ اس گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے۔ لوگ آتے رہتے، منہ کالا کرتے رہتے، یہ حاملہ ہو جاتی، پھر اس کا بچہ پیدا ہوتا، پھر قافیہ شناس کو بلایا جاتا، جو شکلیں، اور ان سارے بے حیاؤں کو، بدکاروں کو، زانیوں کو اکٹھا کیا جاتا، اور یہ سارے لائن میں بیٹھتے، پھر وہ ان کی شکلیں بھی دیکھتا اور بچے کی شکل بھی دیکھتا، اور جس کے ساتھ اس بچے کی شکل اسے ملتی نظر آتی تو یہ فیصلہ کر دیتا تھا اس کا باپ یہ ہے، فلانا اس کا باپ ہے، اور اس کا نسب اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتا تھا۔ اسلام نے یہ بے حیائی کے نکاح ختم کر کے حیا والا نکاح باقی رکھا ہے، کہو الحمدللہ، حیا والا نکاح اسلام نے باقی رکھا ہے، اگرچہ آج بھی جاہلیت کا دور ہے، اور پھر سے نکاح کی بجائے بدکاریوں کو ترویج دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ نکاح جب اللہ رسول کا حکم ہے تو اسے اللہ رسول کے طریقے کے مطابق کرو بھائی، آپ ایسے باہر نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ نکاح میں برکت تب آئے گی جب وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور برکت کا نتیجہ یہ ہوگا دل جڑیں گے، اور اگر اللہ نے نکاح سے برکت اٹھا لی تو دل نہیں جوڑنے۔ کئی کروڑ شادیوں میں لگتے ہیں، بسیرے نہیں ہوتے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ پہلے طلاقیں ہوتی تھیں، آج طلاقیں کم، تنسیخیں زیادہ ہے۔ تیسرے مہینے لڑکی پہنچی ہوئی ہے کچہری کے اندر، اس نے خلو کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، یہ اس خلو ملو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی مسئلہ عورتوں کو اور خواتین کو بتاؤ۔ آج تو ظلم یہ ہے کہ عدت میں دوسری شادی کر لیتی ہیں، جس سے قرآن نے سری منع کیا، اور عدت میں دوسرا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار عدتوں کو ذکر کیا ہے۔ قرآن نسل کو خالص چاہتا ہے، نسب میں شک نہ پیدا ہو۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی کو طلاق ہو گئی، قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں عورت کی عدت ہے، خامن طہر میں پاکی کے ایام میں طلاق دے، جب تک اس کی 3 ماہواریاں نہ گزریں یہ عدت کرے، یہ گھر سے باہر بھی نہ جائے۔
اور اگر حملہ ہے وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حاملہ کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم ہوگی، چاہے 2 گھنٹے بعد پیدا ہو جائے، چاہے 10 ماہ بعد پیدا ہو، اس سے پہلے عدت ختم نہیں ہوتی. اور اگر شوہر فوت ہو گیا ہے، یہ بیوہ ہے، تو قرآن کہتا ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن عدت کرے، یعنی 130 دن یہ عدت پورا کرنا ضروری ہے. اور قرآن نے صاف منع کر دیا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عدت میں نکاح نہ کرو، ہرگز نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، عدت جب تک پوری نہ ہو جائے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، نکاح کا وعدہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. چھپ چھپا کر خاتون عدت کے ایام میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ بھی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کا وعدہ نہیں کر سکتی. الا ان تغمضوا فی، اشارے کنایوں میں اگر اس کو پیغام دے دیا جائے. قرآن کہتا ہے اس کی گنجائش ہے. مثلا فقہا نے لکھا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں، اس طرح کی بات سنوا دی جائے، بس اتنی گنجائش ہے. اس سے وعدہ وعید لینے کی بھی اجازت نہیں، عدت میں نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی احکام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها